بعض لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ انصاف تو اسی دن ختم ہو گیا جب سیدہ خاتون جنت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے معاذ اللہ کوئی گالی نہیں دی، کوئی بے ادبی نہیں کی، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام جو آپ کے بابا جان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہے اپنے بعد کوئی جو ہے وہ مال نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں اور اس کے وارث جو ہے وہ علماء ہیں۔ رہی بات باغ فدق کی تو حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ سے یہ فرمایا کہ جس طرح آپ کے بابا اپنی حیات طیبہ میں باغ فدق سے اہل بیت اطہار آل رسول، غربا، یتامى اور مساکین کی جو خدمت کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق بھی اس سلسلے کو جاری رکھے گا۔ اور الحمدللہ کوئی بھی یہ اب تک چیلنج ہمارا کہ کوئی بھی یہ ثابت کر دے کہ باغ فدق کا 1 روپیہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ذات پہ لگایا ہو یا اپنی اولاد پہ لگایا ہو یا اپنے گھر پر خرچ کیا ہو، نہیں، بلکہ سارا باغ فدق کا جو بھی مال و متاع تھا وہ سب اہل بیت اطہار پر، غربا پر، یتیموں پر، مساکینوں پر ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر خرچ کرتے رہے۔ اور الحمدللہ یہی سلسلہ فاروق اعظم نے بھی جاری رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جاری رکھا۔ اب آئیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے، اب تو اپنے ہی ہیں، اپنی ہی حکومت ہے، اب کیوں نہیں دے دیا؟ حضرت امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، سیدہ زینب موجود تھی، کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اعتراض وہاں بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ مولا علی بھی حق پر، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان سب کی جو ہے وہ خلافت حق پر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی ان پر فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، ان کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔